أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس ٹی وی کے تحت مسلسل آپ کے سامنے سلسلے وار ایپیسوڈز اور پارٹس کی شکل میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کا یہ الحمدللہ 22واں ایپیسوڈ ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے، آپ کے سامنے ان واقعات کو بتایا جا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد عمری لکھا گیا تھا وہ کس نوعیت کا تھا اور اس میں کیا لکھا گیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، جو عہد عمری تیار کیا گیا تھا فلسطین اور بیت المقدس کے رہنے والوں باشندوں کے لیے، وہاں پر رہنے والوں میں ابھی دو لوگ تھے، ایک اصلی باشندے اور جو یونان سے آئے ہوئے وہاں پر بسے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یونانیوں کو تو 3 دن دیے تھے کہ کل یونانی جتنے بھی یہاں پر رہ رہے ہیں، 12,000 یونانی وہاں پر تھے، ان لوگوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہاں پر جو اصل وہاں کے باشندے تھے وہ اب رہ رہے تھے، 60,000 سے اوپر وہاں کے باشندے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہد نامہ لکھوایا۔ عہد نامے میں جو چند باتیں لکھی گئی ان میں سے چند یہ تھیں کہ یہاں کے رہنے بسنے والے لوگ مسجد اقصیٰ میں، وہ لوگ امن و امان سے رہیں گے، ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ان کو آزادی ہوگی اس بات کی کہ وہ چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو یا مجوس ہو یا پھر جس بھی مسلک اور مذہب کے ماننے والے ہو، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ لگی ہوئی تھی کہ یہاں پر جو ان کے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں یا پھر یہاں پر جو ان کی کلیسائیں اور جو ان کے معبد، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہو، جو بھی بنے ہوئے ہیں، ان کو ڈھایا نہیں جائے گا اور ان کو توڑا نہیں جائے گا، اور وہ اس میں اپنی عبادتیں آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بھی اجازت دی تھی کہ وہ لوگ اپنے مذہب کی جتنی چیزیں ہیں ان پر آرام کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اور جو پوائنٹ جو نوٹ کرنے کا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس طریقے سے تربیت فرمائی تھی، اس حساب سے جو یہاں پر اصول لکھوائے گئے ان میں سے ایک اصل جو لکھی گئی تھی وہ اتنی زبردست اور ایسی زبردست تھی کہ یہاں کے رہنے بسنے والے لوگ جتنے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، جو بھی ہو، ان کی جان کی، مال کی، ان کی آبرو عزت کی حفاظت کریں گے مسلمان یہاں پر رہ کر۔ جب کبھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا اور کسی بھی قوم کا اگر کوئی حملہ ہوگا وہاں پر، تو کفار اور مشرکین کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی۔
اور اخلاق کریمانہ صحابہ کرام کے دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو بھی آگے لکھوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نامے میں کہ اگر مسلمانوں کی کسی سے لڑائی ہوگی تو کفار اور مشرکین اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کے دوسری قوم جو اگینسٹ قوم ہے ان کے ساتھ شریک ہوں. اس بات کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ جب کبھی کفار اور غیر مسلموں کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچے گی اور کسی قسم کا ان پر حملہ آوری ہوگی اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی. اور جب مسلمانوں پر کوئی حملہ آوری ہوگی تو مسلمان خود اس کا دفاع کریں گے، اس کا ڈیفنس کریں گے. کفار اور مشرکین چاہے تو شریک ہو اور اگر نہ چاہے تو کوئی بات نہیں. لیکن آگے یہ بات لکھوائی گئی تھی کہ جب ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جب ہم تمہارے مال اور جان اور آبرو اور عزت کی اور تمہارے کلیساؤں کی اور تمہارے معبدوں کی اور تمہاری عبادت گاہوں کی اور تمہارے گرجا گھروں کی جب ہم حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو اس کا کچھ ٹیکس بھی تم دیں گے، جس کو عربی اس زمانے میں کہا جاتا تھا جزیہ. جزیہ دے کر تم یہاں پر رہیں گے. تو یہ جزیہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک قسم کا ٹیکس تھا اور وہ بالکل انتہائی درجے کا کم ٹیکس تھا. جو زکوٰۃ ہے 2.5%، اس سے بھی کم جس کو ٹیکس اور جزیہ اس زمانے میں لگایا گیا تھا، اور وہ بھی صرف نوجوان العمر مردوں کے اوپر اور جو ہے نا جو بڑی عمر کے ہوتے تھے ان لوگوں کے اوپر، ورنہ عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس اور جزیہ نہیں تھا. ان کے اوپر احسان اور ان کے اوپر ایک نرمی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی ٹیکس والا معاملہ نہیں ہوگا. اب یہ ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا تو تاریخ میں اس بات کو بھی لکھا گیا ہے کہ جو اس زمانے کے عمرا تھے، عمرا جو ہوں گے، جو امیر ہوں گے، جو اچھے خاصے کمانے والے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے 5 دینار یہ ٹیکس قرار پایا. پر ہیڈ بولیں یا فی کس بولیں یا ایک آدمی کے حساب سے 5 دینار. اور یہ مالدار لوگوں کے لیے ہے جو بہترین لائف گزار رہے ہیں، لیکزریس لائف گزار رہے تھے، ان لوگوں کے لیے وہ ادا کر سکتے تھے کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی تھی. اس طریقے سے جو مڈل کلاس کے لوگ تھے ان لوگوں کے لیے 4 دینار اور درہم ان کے لیے قرار پایا، اور جو لوور کیٹیگری کے تھے، جو غریب تھے، ان لوگوں کے لیے 3 درہم. اور جو دے سکتے تھے ان کے لیے دینا ہے، اور جو نہیں دے سکتے تھے، غریب اور مجبور تھے، ان کے لیے بیت المال سے خود ان کے لیے وظیفے جاری ہوتے تھے اور وہ لوگ وظیفے سے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری اس میں شرائط لکھی گئی جو آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی گئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عہد نامے کو تیار کر کے اور یہ ساری ذمہ داریاں دے کر، اور وہ جو یہاں کا رہنے والا بڑا پادری تھا اسے وہ چند جگہوں کو معلوم کر کے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا. اس بڑا جو پادری تھا وہاں کا، اس سے ایک سوال کیا کہ وہ پہاڑ کہاں ہے جہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بیٹھ کر عبادتیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مذہب اور جو ان کے لیے کتابیں نازل فرمائی تھی اس کی تلاوت کرتے تھے. جیسے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تھے، انہوں نے زبور ان پر نازل ہوئی تو زبور کی وہ تلاوت کرتے، اور لحن داؤدی مشہور ہے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن کریم، ان کی جو زبور تھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اس کو پڑھتے تو وہاں کے پرندے اور چرند اور درندے اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ وہ اس چیز کو سننے کے لیے کوشاں ہوتا، اور سارے کے سارے جانور اور پرندے وغیرہ بھی ان کے پاس سامنے بیٹھ جاتے. کچھ منڈوں پہ بیٹھ جاتے، کچھ جسم کے حصوں پہ بیٹھ جاتے، اور کچھ پہاڑ پہ بیٹھ جاتے. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ جب داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کتاب زبور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومنا شروع کر دیتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے مستحقین جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، کیونکہ کوئی بھی قسم کا جب جشن ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے اور اس قسم کی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ گانے بجانے اور کچھ قوالیاں وغیرہ لگاتے ہیں. لیکن اب یہ لوگ یہاں جنت میں پہنچ گئے اور وہاں کی مسحور کن ہواؤں میں
اور بہترین جو ہے نا موسم میں وہ لوگ وہاں پر ہے، مسیریاں سجی ہوئی، حور ہے، غلمان ہے، ملائکہ ہے، فرشتے ہے، ان سب میں بڑے آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس وقت ایک سریلی آواز میں اور ایک دل کو موہ لینے والی بہترین سر میں اور بہترین ردم میں کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. تلاوت قرآن کریم کی ہوگی، لیکن پہلی آواز جو ہوگی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت میں ان کی آواز میں قرآن سنایا جا رہا ہے تو وہ کتنا بہترین قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنا بہترین ان کی زبور پڑھتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انہیں زبور نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کہے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، لوگ جنت کے خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جب تھوڑے عرصے کے بعد پھر جب جو ہے نا ان کو اور کچھ نعمتیں دینا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے. لوگ اور بہت زیادہ مسحور کن ہو جائیں گے اور سکون میں آ جائیں گے اور اطمینان میں آ جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی زبردست مسحور کن آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی تلاوت شروع کرتے زبور کی تو ساری کی ساری مخلوق جتنی ہوتی دور دور سے آپ کے ارد گرد بیٹھنا شروع ہو جاتی اور سب کے سب سن کر کے مست ہو جاتے اور کوئی وہاں سے اٹھ کر پھر جاتا نہیں تھا جب تک آپ تلاوت کرتے. تو یہ پہاڑ کون سا تھا جہاں پر آپ قرآن کریم زبور کی تلاوت کرتے تھے؟ اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ وہ پہاڑ کہاں ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام بلکہ اور بھی انبیاء علیہ السلام جیسے عیسیٰ علیہ السلام اس پر بیٹھ کر انجیل کی تلاوت کرتے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر تورات کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد آنے والے یہ تو رسول ہے اور وہاں اس کے بعد آنے والے انبیاء اور نبی اور اس سے پہلے آنے والے اکثر کا یہ مرکز رہا ہے، وہ اسی پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور جو بھی ان کی زمانے کی کتاب ہوتی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ بہت مقدس ترین پہاڑ تھا. اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اس پادری سے کہ وہ پہاڑ کہاں ہے جہاں پر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ پیشن گوئی دی تھی، وہ پہاڑ بتاؤ. تو اس پادری کو معلوم تو تھا اور انجیل میں لکھا ہوا بھی ہے اور تورات جو اس کے بعد میں چل کے وہ تحریف شدہ ہو گئی، عزرا نے لکھا تھا جو فقیہ تھا ان کے زمانے کا، لیکن اس میں یہ چیزیں تو باقی تھی. پہاڑ کے متعلق تحریف کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تحریف خاص طور پہ ان احکام کے اندر زبردستی کی تھی جو ان کے لیے نماز کی تھی، زکوٰۃ کی تھی اور حج کی تھی اور وغیرہ وغیرہ، جو پابندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی اور جو نفس پر شاق گزرتی تھی. ان ساری چیزوں کو تو انہوں نے کسی حال بدل دیا اور اس کو باقی رکھنا کسی حال انہوں نے پسند نہ کیا اور اس کو بدل دیا. پہاڑ کے متعلق ویسی نشانیاں تھی، معلوم اس کو تھا لیکن اس نے بتایا نہیں، اور اس نے کوئی اور جگہ جا کر کے ایک گرجا گھر بتایا. چونکہ یہ پہلا سفر ہے حضرت عمر فاروق کا شام کی طرف، اس سے پہلے آپ کا سفر نہیں ہوا، اور آخری سفر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پہلے ان کا سفر نہیں ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے ایک کلیسا میں لے گیا اور لے جا کے بتایا کہ یہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غور کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جگہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے دوسری جگہ لے گیا، تیسری جگہ لے گیا، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، اس طریقے سے 10 جگہوں کے پاس گھمانے کے بعد وہ بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے. تو 10 جگہ بھی حضرت عمر فاروق فرماتے رہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ کی نشانیاں بتائی تھی وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے. تو پھر وہ جب وہاں پر لے گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مسجد قائم کرنے کا ارادہ کیا. وہ مسجد وہاں پر قائم ہوئی جس کو مسجد عمری کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک مسجد قائم کی اور پھر اس کے بعد آپ نے مسجد اقصیٰ کہاں پر بنانا ہے اس کی تعیین فرمائی. حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بعد کہ وہ گنبد الصخرہ کے پیچھے نہیں بلکہ گنبد الصخرہ کے آگے بنے گی. اس طریقے سے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعیین فرما دی. اس کے بعد پھر آگے آپ کے جانے سے پہلے کن شرائط کا عمل ہوا اور پھر آپ کے جانے کے بعد کیا حالات بنے، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصار الدمع يهدي
हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉरपोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉरपोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Cosmic Big Zone CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, वक्फ़े के बाद आप सबका इस्तक़बाल है। वक्फ़े से पहले आपके सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मस्जिद अक़सा में रहते हुए जो हालात बने थे उसको बयान किया जा रहा था। इसके बाद आपने मस्जिद की बुनियाद रखी, फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा की, फिर आप वहाँ से चले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ से जाने के बाद कम व बेश कई साल तक वहाँ पर मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार और यहूद और नसारा ये सब के सब आराम से रहने लगे। एक शर्त जो आहद उमरिया में लिखाई गई थी, आहदनामे में, वो ये थी कि यहूद आज के बाद यहाँ पर रह सकते हैं और वो लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से पहले, कई साल पहले से यहूद का वहाँ पर आना जाना कुल्लिया तौर पे मना था। वहाँ पर नहीं आ सकते थे वो यहूद, ज़ियारत के लिए भी नहीं आ सकते थे। रहना बसना तो दूर की बात। ईसाइयों ने जब उन पर हमला किया था और ईसाइयों के पीठ में उन्होंने जब छुरा घोंपा था और फिर उन्होंने जब इन पर गलबा हासिल किया तो उनको मालूम था कि कितनी जालिम कौम है और कितनी मक्कार है कि इनको आने जाने के लिए भी अगर वक्त दिया जाए तो ये हमारे साथ कोई मक्कारी करेंगे और वगैरह वगैरह। इस लिहाज से उनको ईसाइयों ने इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है
اور اس عہد نامے میں اس بات کو لکھا گیا کہ یہود جب چاہے مسجد اقصی کی زیارت کرنے اور یہاں کی مقدس ترین جو چیزیں ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے وہ آ جا سکتے ہیں، لیکن شرط اتنی بات پکی رہے گی کہ وہ یہاں پر بس نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس دروازے کو کھولا گیا یہودیوں کے لیے، ورنہ اس سے پہلے یہودی وہاں پر آ نہیں سکتے تھے۔ عیسائیوں نے تو اس بات کو لکھوانا چاہا کہ یہود بالکل بھی یہاں پر قدم نہیں رکھ سکتے، وہ آ ہی نہیں سکتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سختی نہیں کی، کیونکہ زمانہ دیکھ رہا تھا اور آگے بھی تاریخ دیکھتی رہے گی، اور پہلے بھی تاریخ نے دیکھا، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ مسجد اقصی جب سے یہاں کی آباد کاری ہوئی ہے آج تک، اور بلکہ آئندہ بھی شاید اللہ حفاظت میں رکھے، کہ آج تک جتنی جنگیں اور جتنے قتل و غارت گیری اور جتنے فسادات یہ فلسطین اور ملک شام میں ہوئی ہیں اس سے زیادہ کہیں پر نہیں ہوئی۔ اتنا خون آج تک کہیں پر نہیں بہا جتنا کہ مسجد اقصی اور فلسطین میں بہا ہے، یہ بات تحقیقی ہے، باضابطہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہے۔ قتل عام عیسائیوں کا ہو یا یہودیوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو یا پھر وہاں پر بسنے والے یونانیوں کا ہو یا پھر وہاں پر بسنے والے یبوسیوں کا ہو یا پھر وہاں پر بسنے والے اسرائیلیوں کا ہو یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہو، وہ جالوت کا دور ہو، وہ ماروت کا دور ہو، وہ طالوت کا دور ہو یا پھر کسی کا بھی دور ہو، وہ سارے کے سارے ادوار میں، وہ سارے کے سارے وقت میں فلسطین میں جنگ، قتل و غارت گیری اور فسادات ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب اتنا سب سنانے کے بعد یہ بات میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہی وقت تھا، تاریخ پوری مکمل گواہ ہے کہ بغیر کسی قتل و غارت گیری کے، بغیر کسی خون کے ایک طبقے کے بغیر فلسطین جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے اور فتح ہوا ہے وہ کسی اور ہستی کے ہاتھوں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی جس کے ہاتھوں فرمائی تھی، وہ ہستی اور وہ نام جس کا آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ آپ کی تاریخ میں اس بات کو لکھا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا صرف ایک غلام کے ساتھ آ کر اس کو فتح کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن عہد نامے میں جن شرائط کو لکھایا تھا اس کے بعد آپ چلے گئے اور وہاں کے گورنر اور وہاں کے جو خلیفہ بنے ہیں اور وہاں کے جو حکم بنے ہیں وہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 1 سال کا وقفہ ہوا، 1 سال کے وقفے کے بالکل اواخر میں رمضان سے پہلے اشارہ ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نمائندہ بھیجا کہ آپ کچھ اور لشکر کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ دمشق پر حملہ کرنا ہے اور دمشق کو فتح کرنا ہے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس کارنامے کو انجام دے سکے، آپ کچھ اور فوج ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھر لی اور کچھ لشکر کو بھیجا، اور یہ جو لشکر آپ کے ساتھ گیا تھا اتنا بہترین لشکر تھا اور ایسا زبردست لشکر تھا، اس کی تاریخ سننے کے بعد بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی وہ دین کا اور وہ ایمان کا جذبہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کا جذبہ اور ایمان کا پاور کیا ہوتا ہے، ایمان کی کیا طاقت ہوگی، بتایا جائے گا کہ عمر فاروق نے جن لشکر میں ان 4 لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ کیا ہوا تھا، وہ کون تھے، انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ یہاں پر فلسطین میں جو حضرات رہ رہے تھے، عبیدہ بن الجراح جن کے حکم تھے اور خلیفہ تھے، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب دمشق کو فتح کرنا ہے۔ دمشق کو فتح کرنے کے لیے تھوڑی سی فوج کافی نہیں ہے بلکہ کچھ زیادہ چاہیے، تو ہم سب کا بھی ارادہ یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن ایک بات یہاں پر آ رہی ہے، دیکھیے اب صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی تھی، قربان جاؤں میں کیا امانت داری اور کیا وعدے کو مکمل کرنا، وعدہ وفائی، اور کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب ارادہ کیا کہ ہمیں بھی دمشق کو فتح کرنے کے لیے جانا ہے، تو اب ان کے ذہن میں آیا کہ ہم تو یہاں کے رہنے بسنے والے لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم تمہاری جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت کریں گے،
اور اب ایک مجبوری یہ آ گئی کہ ہمیں جانا ہے دمشق کی لڑائی کے لیے. یہ حضرت عمر فاروق کے مدینہ المنورہ جانے کے بعد کے حالات ہیں. کم سے کم آپ کے جانے کے بھی ایک 4 سے 5 سال کے بعد کے حالات ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خالد ابن ولید نے ایک پیغام بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر آپ نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا. یہاں پر رہتے ہوئے صحابہ اور ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا امانت دار، اس امت کا ایک امین ہے، وہ امانت دار. آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ان کفار اور مشرکین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور جب ہم یہاں سے دمشق کی لڑائی کے لیے چلے جائیں گے تو فلسطین میں رہنے والے ان یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ حالانکہ ہم نے اس کے بدلے میں ان سے ٹیکس وصول کیا ہے اور ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا اور آپ نے مشورہ دیا. صحابہ نے اس کی تائید کی، اور پھر ان صحابہ نے اس بات کو کیسے انجام دیا. آپ دیکھیں کہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کو بلا کر کے یوں کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اب ہم یہاں سے ایک مجبوری کے تحت، ایک پریشانی کے تحت ہم یہاں سے نکل رہے ہیں. ہم جائیں گے دمشق اور اس کو فتح کر کے پھر واپس آئیں گے. تب تک کے لیے اگر کوئی کفار اور مشرکین یا پھر کوئی بھی قوم تم پر حملہ کرتی ہے تو پھر ہم نے جو ذمہ داری لی تھی تمہاری حفاظت کی فلسطین میں، اس کو ہم مکمل نہیں کر سکتے. اور جب ہم اس کو حفاظت کی ذمہ داری کو مکمل نہیں کر سکتے تو ہم جو تم سے ٹیکس لیے ہیں اور جو ہم نے تم سے جزیہ لیا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. لہذا ہم تمہیں سال بھر کا جو فلسطین میں رہتے ہوئے ہم نے ٹیکس لیا تھا اور جو جزیہ لیا تھا وہ سال بھر کا ٹیکس اور جزیہ تمہیں واپس کرتے ہیں، اور ہم پھر جب فتح کر کے واپس آئیں گے اس کے بعد سے پھر تمہارا جزیے کا آغاز ہوگا. لیکن جب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے اور ہم تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر نہیں رہیں گے تو ہمارا وعدہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہم تمہارا ٹیکس واپس کرتے ہیں. رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک مثال ہے صحابہ کرام کی امانت داری کی، اور ہر جگہ کی حکومتوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک مثال ہے کہ وہاں کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، امانت داری کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ پورا کا پورا سال بھر کا ٹیکس انہیں واپس کر دیا کہ بھئی اب ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے چونکہ ہمیں جانا ہے، مجبوری ہے، دمشق کی لڑائی میں جانا ہے ہمیں. حضرت عمر فاروق یہاں سے چلے گئے تھے اور یہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ صحابہ کرام تھے جن کی کارکردگی اور جن کی کرنلی اور جن کی جنرلی میں اور جن کی قیادت میں دمشق کی طرف جانا تھا. یہاں سے یہ لوگ نکلے، سارا کا سارا سال بھر کا ٹیکس انہوں نے واپس کر دیا. یہاں پر تو کفار اور مشرکین رہنے لگے، لیکن ہمت نہیں تھی ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی، مسلمانوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی ایسا رعب اور دبدبہ اور ایسا اثر اور ایسا ان کا جو ہے نا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی مشرک اور کوئی یہودی اور کوئی بھی کافر ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ کسی طریقے کی کوئی جو ہے نا یہاں پر ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے کچھ قتل و غارت گیری ہو جائے یا پھر ہم یہاں پر کوئی قبضہ جما لیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی لڑائی کے لیے مدینہ منورہ سے جو فوج بھیجی تھی وہ بڑی زبردست فوج تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہمیں 1,00,000 لوگوں کی ضرورت ہے، 1,00,000 کا آپ لشکر بھیج دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ 4 لوگوں کو الگ بھیجا. 60,000 لشکر کے ساتھ 4 لوگوں کو نہیں، اس طریقے سے 1,00,000 نہیں بلکہ ان لوگوں کو 10,000 لوگوں کی ضرورت تھی. 10,000 لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر کو روانہ کیا ہے، اتنا بہترین لشکر، اور اس واقعے سے ہمارے ایمان کی تازگی کا بڑا زبردست جوڑ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6,000 کی فوج کو تیار کر دیا اور پھر 4 لوگوں کو الگ تیار کیا اور پھر سب کو روانہ کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں وہ 2 سامنے رہیں گے اس طریقے سے اور یہ 2 پیچھے رہیں گے، اور فوج اس طریقے سے لشکر کشی کرے گی اور حملہ آور ہوگی، اور اس طریقے سے آپ نے سب پورا پلان بنا کر کے بھیج دیا. جب یہ لوگ سب کے سب مدینہ المنورہ فلسطین پہنچے ہیں، پھر وہاں سے مقام جابیہ سے ان کو آگے جانا ہے دمشق.
اب ان کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ دمشق میں حملہ آوری کا ہے. وہاں پر جب پہنچے تو حضرت خالد ابن ولید وہاں پر انتظار میں تھے کہ فوج آئے گی تو پھر ہم فوج کشی کریں گے اور وہاں پر حملہ آور ہوں گے. تو جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے سوچا کہ میں نے تو 10,000 کے لیے کہا تھا حضرت عمر فاروق سے, آپ نے 6,000 پر 4, یعنی 6,004, کوئی ایسا نمبر بھی نہیں ہے کہ جو کیسا آپ نے بھیجا ہے. خیر ایک اس کے اندر خط بھی تھا جس کو آپ نے پڑھا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں 10,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں, 10,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں, اس کو اپنے حساب سے وہاں پر آپ جو ہے نا ہم لشکر کشی کے لیے تیار کر دیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرنے کے بعد اس طریقے کی بات کی کہ یہاں تو 6,000 اور 4 ہے, یہ 10,000 نہیں ہے بلکہ یہ 6,004 ہے, تو یہ 10,000 کیسے ہوئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے لکھا کہ جہاں کہیں 6,000 کو کھڑا کرنا ہو ٹھہرا کر دیں, اس کے بعد پھر 1,000 کے برابر ان میں کا ایک آدمی ہے جن 4 کو میں نے الگ بھیجا ہے, 1,000 کے برابر, کہ کہیں پر اس بات کا اندیشہ اور فکر اور خوف ہو یا پھر ڈر ہو کہ یہاں سے ایک بڑا لشکر حملہ کرے گا, لہذا یہاں پر 1,000 لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کی حفاظت ہو. تو وہاں پر 1,000 نہیں بلکہ اس میں ان 4 میں سے ایک کو کھڑا کر دیا جائے, وہ 10,000 کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. کیا زبردست اللہ کی ذات پہ یقین اور کیا زبردست اعتماد اللہ کی ذات پہ. اور وہ 4 بھی ویسے ہی تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 کو 1,000 کی جگہ پر 6,000 کو الگ الگ 1,000 کی جگہ پر کھڑا کیا کہ یہاں پر 1,000 کی لشکر ہوگی, یہاں پر 1,000, یہاں پر 1,000, یہاں پر 1,000, 6 ہو گئے. تو پھر آپ نے اور پیچھے سے جو 4 جگہ باقی تھی وہاں پر آپ نے 4 لوگوں کو کھڑا کیا کہ یہاں پر 1,000 یہ 1,000 کے برابر اور یہاں پر 1,000 یہ 1,000 کے برابر. اس طریقے سے بڑی زبردست وہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی دمشق, اور اس کے بعد پھر وہ لوگ آگے نکلے. اس طریقے سے وہاں کی فتوحات جاری رہی. انشاءاللہ آگے ایپیسوڈ میں آپ کو پھر بتایا جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کیسے ہوا, وہ اس دنیا سے کیسے گئے, کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. وہ فجر کی نماز کا جو فیروز لؤلؤ نے کس طریقے سے آپ پر حملہ کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر کیسے فلسطین پر حالات آئے اور کیسی پوری امت میں کشاکشی مچی, اور کس طریقے سے یہ شیعہ اور سنی اور اس طریقے سے جو بہت سارے کے سارے فرقے نکلے, یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, اور کیسے یہودیوں نے مسلمانوں کے درمیان میں کیسی جو ہے نا سازشیں رچی اور انہیں کیسے جو ہے نا ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اپنے مکر و فریب کے جھانسے میں ان کو پھنسایا اور کیسے ان پر حکومت کی, اور پھر وہاں سے کیسے تنزلی اور پھر وہاں سے کیسے مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ کیسے زوال میں بدلا آہستہ 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 آہستہ. پھر وہ بنو امیہ کا دور, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, پھر حضرت علی کی خلافت کے بعد پھر بنو امیہ کا دور آیا, پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کا دور آیا. اس کے کیا حالات تھے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اس کے لیے آپ انتظار کریں آئندہ ایپیسوڈ کا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري